جس گھر میں روزانہ فجر کی نماز کے بعد 5 بار آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے وہاں کون سے معجزات ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں اپنی ذات کے بارے میں یوں فرماتا ہے کہ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کا سنبھالنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، اس کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ایسا ہے جو اس کے سامنے بغیر اس کی اجازت کے سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ مخلوقات کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کو بھی گھیر نہیں سکتے سوائے اس کے جتنا وہ خود چاہے۔ اس کی کرسی نے سما رکھا ہے آسمانوں اور زمین کو، اور اس پر اس کی نگرانی ذرا گرا نہیں، اور وہ عالی شان ہے۔ کس شاندار انداز میں اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت اور اپنی ذات کے بارے میں اپنے بندوں کو بتا دیا ہے کہ یہ نظام چلانے والا وہ ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ اللہ ہی ہے جس کی ملکیت میں ہے سب کچھ۔ یہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتایا اسے آیت الکرسی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسے قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کہا گیا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ اسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ ہم آپ کو آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ اس کے کیا اوصاف ہیں۔ روزانہ 5 مرتبہ اس آیت کو پڑھنے والے کو کیا ملے گا؟ آیت الکرسی کے بے شمار فضائل ہیں جو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں، جن کا احاطہ اس مختصر وقت میں ممکن نہیں۔ البتہ ہم آپ کو چند فضائل بتائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک انسان کی ایک جن سے ملاقات ہوئی۔ جن نے کہا کہ مجھ سے کشتی کرے گا، اگر مجھے گرا دے گا تو تجھے ایک ایسی آیت سکھاؤں گا کہ جب تو اپنے گھر جائے اور اسے پڑھ لے تو شیطان اس گھر میں نہ آ سکے۔ کشتی ہوئی، اس آدمی نے جن کو گرا دیا۔ اس شخص نے جن سے کہا کہ تو نحیف اور ڈرپوک ہے، کیا جنات ایسے ہی ہوتے ہیں یا صرف تو ہی ایسا ہے؟ دوبارہ کشتی ہوئی، دوسری مرتبہ بھی گرا دیا تو جن نے کہا کہ جو آیت میں نے بتانی تھی وہ آیت الکرسی ہے۔ جو شخص اپنے گھر میں جاتے ہوئے اسے پڑھ لے، شیطان اس گھر سے گدھے کی طرح چیختا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ اور جس شخص سے کشتی ہوئی تھی وہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ دن میں 5 مرتبہ پڑھنے والے کو کیا ملے گا؟ دن میں 5 مرتبہ 5 فرض نمازوں کے بعد پڑھنے والے کو جنت ملے گی۔ اور جس شخص کو جنت مل جائے تو اس کو اور کیا چاہیے، کیونکہ جنت اسی کو ملے گی جس سے اللہ راضی ہوگا۔ 5 وقت نماز کی پابندی کی جائے اور ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی بھی پابندی کی جائے۔ اگر آپ بھول جاتے ہیں تو اس آیت کو صبح کسی بھی وقت 5 مرتبہ پڑھ لیا کریں اور اللہ سے جہنم سے پناہ اور جنت کی طلب کی دعا کیا کریں۔ روایت میں آتا ہے کہ جو شخص صبح کو اس آیت کو پڑھ لے تو شام تک شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، اور اگر شام کو پڑھ لے تو صبح تک شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ ابلیس خود اس چیز کا اعتراف کرتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میرا کھجوروں کا ایک کھلیان تھا، میں دیکھتا تھا کہ روزانہ اس میں سے کھجور کم ہو جاتی ہے۔ ایک رات میں اس کی نگرانی کرنے لگا، دیکھتا ہوں کہ ایک شخص نوجوان لڑکے کی شکل میں حاضر ہوا۔ میں نے اس سے سلام کیا اور اس نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا کہ تو انسان ہے کہ جن ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں جن ہوں۔ میں نے کہا اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ اس نے اپنا ہاتھ دکھایا، کیا دیکھتا ہوں کہ اس کا ہاتھ کتے جیسا ہے اور کتے جیسے بال ہیں۔ میں نے سوال کیا کیا جنوں کی خلقت ایسے ہی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، کہہ کر جواب دیا اور کہا تمام جن جانتے ہیں ان میں مجھ سے طاقتور اور کوئی شخص نہیں ہے، تمہارے سامنے میں مجبور ہوں۔ آپ نے کہا تو یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ مجھے معلوم ہوا کہ تم صدقہ خیرات پسند کرتے ہو تو میں نے چاہا کہ میں اس سے محروم نہ رہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ وہ کیا چیز ہے جو تم لوگوں سے ہمیں محفوظ رکھے؟ جن نے کہا کیا تم آیت الکرسی پڑھتے ہو؟ کیا تمہیں آیت یاد ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ ضرور یاد ہے۔ اس آیت کو اگر صبح پڑھ لو گے
تو شام تک ہمارے شر سے محفوظ رہو گے، اور اگر شام کو پڑھو گے تو صبح تک ہمارے شر سے محفوظ رہو گے۔ ہر نئے دن کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے کام کر کے دکھایا کہ امت کا ہر فرد یہ پہچان لے کہ اس کا پیغمبر کیا کر رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ میرے مالک، میں 3 چیزوں کا سوال کرتا ہوں، مجھے علم اور معرفت وہ عطا کر جس کا مجھے فائدہ ہو، نفع مند علم عطا کر جس سے میں لوگوں کے لیے بھی نفع مند بنوں، میں اپنے گھر بار اور خاندان اور معاشرے کے لیے نفع مند بنوں، اور رزق وہ دے جس کو طیب اور پاکیزہ رزق کہتے ہیں۔ یہ وہ 3 دعائیں ہیں۔ اور پھر عمل مجھے وہ کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جو شرف قبولیت سے نوازا جائے۔ آپ ذرا چین دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں ایک خوبصورت چین دیکھیے: اللہ علم نفع مند دے، جس کا علم صحیح ہوتا ہے وہ حلال کھاتا ہے، جو حلال کھاتا ہے اس کا عمل قبول ہوتا ہے۔ تینوں باتیں ایک ہی حدیث میں بیان کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے تو فرمایا تھا، دنیا جہان میں اس سے بڑی نعمت ہے ہی کوئی نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں اور حفصہ روزے سے تھیں کہ ہمارے سامنے کھانا پیش کیا گیا جس کی ہمیں طلب بھی تھی، ہم نے اس سے کھا لیا۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضرت حفصہ گفتگو میں مجھ سے سبقت لے گئیں، اور ایسا کیوں نہ ہوتا، وہ اپنے باپ کی بیٹی تھیں، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح تھیں۔ کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دونوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، پھر ہمارے پاس کھانا آیا جس کی ہمیں تمنا تھی تو ہم نے اس سے کھا لیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی دوسرے دن اس کی قضا کر لینا۔ حضرت قیس بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو طلاق دی۔ پس آپ کے ماموں قدامہ اور عثمان جو کہ مظعون کے بیٹے ہیں آپ کو ملنے آئے تو آپ رو پڑیں اور کہا، خدا کی قسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غصہ اور غضب کی وجہ سے طلاق نہیں دی۔ اسی دوران حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ادھر سے تشریف لائے اور فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کہا ہے آپ حفصہ کی طرف رجوع کر لیں، بے شک وہ بہت زیادہ روزے رکھنے اور قیام کرنے والی ہیں، اور بے شک وہ جنت میں بھی آپ کی اہلیہ ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حفصہ، ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور مجھے کہا کہ بے شک وہ یعنی حضرت حفصہ بہت زیادہ روزے دار اور قیام کرنے والی ہیں، اور وہ جنت میں بھی آپ کی اہلیہ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔